اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 58 ہے، 58، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر ان کے کرتوتوں پر ان کا مواخذہ کرتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت وہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے خطاب جو فرمایا ہے وہ اگرچہ مکے کے مشرکین سے ہے، جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دے رہے تھے اور آپ کے ماننے والوں کو بہت زیادہ اذیتیں دے رہے تھے، لیکن حقیقت میں یہ خطاب پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب جو ہے وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تم اپنے حالات دیکھو، تم اپنی کرتوت دیکھو، تم اپنے اعمال دیکھو، تم اپنے صبح و شام کا کردار دیکھو، لوگوں کے ساتھ برتاؤ دیکھو، اور جرائم کے جس دلدل میں تم دھنسے ہوئے ہو اس کو دیکھو، اور پھر بھی تمہارا رب تم پر کس قدر انعام کر رہا ہے۔ وہ اس کی مہربانی ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی محبت ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گناہ کرتے رہو اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ اور تمہیں کوئی سزا نہ ملے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تم اس دنیا کے اندر جو رہ رہے ہو یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ زندگی عطا کی ہے، تمہیں یہ طاقت بخشی ہے، یہ قوت بخشی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو۔ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تم کو فوراً سزا ملنی چاہیے تھی۔ تمہاری حرکتیں اس طرح کی ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جاتا تمہارے اوپر، زمین تمہارے پیروں کے نیچے دھنس جاتی اور آسمان تم پر ٹوٹ پڑتا، عذاب تم کو چاروں طرف سے گھیر لیتا۔ تمہاری کرتوت اس طرح کی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت تم پر رحم کر رہا ہے، تم کو ہر آن موقع دے رہا ہے کہ شاید تم اب پلٹ آؤ، شاید تم اب اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، شاید تم اب واپس آ جاؤ۔ مگر افسوس یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں میں بد مست آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سوچتا بھی نہیں ہے، ایک لمحہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ اسے آ کر پکڑ لے گی، اس کا عذاب اسے آ کر پکڑ لے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ اگر تم گناہوں سے باز آتے ہو، اللہ کے حضور میں واپس آ جاؤ، اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ کے حضور معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تم اپنی زندگی کو بدل لو، اللہ رب العزت تم کو گناہوں سے اس طرح سے پاک کر دے گا گویا کہ تم آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ اگر تم اللہ رب العزت کی طرف آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا ذو الرحمہ، وہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، وہ تو رحمتیں کرنے والا ہے، تم پر اپنی برکتوں کا نزول کرنے والا ہے، وہ کس قدر تم پر انعام کرنے والا ہے، دنیا میں اس نے تم کو کس طرح سے دیا ہے اور آخرت میں تم کو کس طرح سے دے گا۔ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، وہ اپنی شان کے مطابق بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق بندوں کو دیتا ہے۔ بندے گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے جتنا اللہ رب العزت انہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر اللہ ان کے کرتوتوں پر ان کا مواخذہ کرے، یعنی جو انہوں نے گناہ کر رکھے ہیں، جو وہ گناہ کر رہے ہیں، اگر اللہ ان کی پکڑ کر لے تو عذاب فوراً بھیج دے۔ یعنی ان کے اعمال تو اس لائق ہیں کہ بس عذاب آ جائے، ان کے اعمال اس لائق ہیں، ان کے جرائم اس طرح کے ہیں کہ اب ان کو سزا مل ہی جائے، بس اب ان کو سزا مل ہی جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا بل لہم موعد، ان کے لیے ایک وعدے کا دن متعین ہے، ہم نے ان کے لیے ایک دن متعین کر رکھا ہے جس دن ان کے تمام گناہوں کا اور تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 61 میں اس کی وضاحت، اس سے پہلے تفسیر جو ہوئی ہے سورہ نحل کی، اس کے اندر اس کی وضاحت ہم نے اور تفصیل سے کر دی ہے، اگر موقع ہو
تو آپ حضرات اس کو ملاحظہ فرما لیں اور دیکھ لیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 61 کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ اسی پس منظر میں ہے اور اسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے ہے۔ بل لہم موعد، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک وعدے کا دن متعین کر رکھا ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور اس کی پناہ گاہ کے علاوہ، اللہ کی پناہ گاہ کے علاوہ انہیں کوئی دوسری پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ جب وہ دن آ جائے گا تو پھر اللہ کی پناہ کے علاوہ انہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ آج یہ بہت خوش ہو رہے ہیں، اپنے معبودوں کا ذکر کرتے